على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ اسکرین جو ہے نا وہ میں نے آج بند ہی رکھی ہوئی، آج ایسے ہی آپ لوگ لے لیں کلاس۔ اچھا جی، آیت نمبر 31 سے ہم نے کرنا ہے، آیت نمبر 30 تک ہم نے کر لیا تھا سورۃ المائدہ کا، اور کل جو ہم نے کیا تھا اس کا چھوٹا سا کوئک ریویو لے لیتے ہیں کہ کل ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے قابیل اور حابیل، ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ دونوں کی ایک تو یہ پتہ چلا کہ اخلاق و کردار میں بہت فرق تھا۔ ایک جو حابیل تھا وہ ایک نیک صفت اور ایسا شخص تھا جس کے اندر خیر اور با اخلاق انسان تھا، اور دوسرا قابیل جو ہے وہ ایک ایسا شر والا انسان تھا اور اس کا کردار اور اخلاق بھی جو ہے وہ اچھا نہیں تھا۔ اور اس میں پھر ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ قابیل کو جو ہے وہ کس بات پر حسد ہوا حابیل سے کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا جو کہ جس کے ساتھ حابیل کی ہونی تھی۔ اس پہ پھر ان کو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ کے ہاں قربانی دو، اور جس کی قربانی قبول ہوگی اس کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ قربانی بھی قابیل نے جو ہے وہ اچھے مال کی نہ دی، جبکہ حابیل نے بہت اچھے جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیے تو اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس پر اس کا جو حسد اور اس کا جو غصہ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا قابیل کا، اور اس نے پھر دھمکی دی بھائی کو کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اور لیکن وہ جو دوسرا بھائی جس کے اندر بہت خیر تھی، نیک انسان تھا، وہ اس کو سمجھاتا رہا اینڈ تک، اور اس کو ساتھ ساتھ یہ کہتا رہا کہ تم اگر یہ ارادہ کر بھی رہے ہو تو میں تو ہرگز ایسا کوئی تمہارے قتل کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی میں آگے سے تمہارے ساتھ اس قسم کا کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی ہم نے پڑھا کہ اس کو آخرت کے حوالے سے بھی بتا رہا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا کوئی خسارہ اپنے لیے لوں۔ تو اس طرح کا ایک مکالمہ ان کے درمیان ہوا، لیکن قابیل جو ہے وہ اپنے حسد اور اپنے غصے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے واقعی اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں تک ہم نے کل اس کو کیا تھا، اور اس میں بھی کافی سمجھنے کی چیزیں تھیں کہ یہ کوئی آسان چیز تو نہیں ہوتی اگر بالعموم اس کو دیکھا جائے، بھائی کو قتل کرنا، سگے بھائی کو، لیکن یہ ہے کہ اس پر یہ چیز آسان کر دی اس کے نفس نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ وہ اس نے اپنے نفس کی بات مانی، اور اتنا زیادہ وہ مغلوب ہو گیا تھا اپنے اس حسد و غصے کے جذبات پہ، اور شیطان اتنا اس کے اوپر حاوی ہو گیا تھا کہ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی وہ خیر کی طرف نہیں آیا، اور اس نے یہ ایک انتہائی قدم اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ غصہ اور یہ حسد، یہ چیزیں یہ انسان کو جو ہے بہت زیادہ برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو ان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، اب یہ میں آگے سے پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 31 جو ہے، ایک سیکنڈ پلیز۔ کیمرہ آج میں نے خود ہی آف رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، مائک پلیز بند رکھیں۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اس سے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا، افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا، نادم ہوا۔ فَبَأَسَ،
پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے. یہ جس طرح ہم مبوس کا ورڈ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبوس کیا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، یہ وہی ورڈ ہے. ٹھیک ہے، با آ اور سا. اللہ اللہ نے غرابن، غراب جو ہے یہ کوے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، غین را اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور غریب بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، جس کا مطلب عربی میں جو ہے وہ اجنبی یا مسافر یا کوئی نئی چیز اس کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، غرابیب سود جو ہے سیاہ کالے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، اور بعض نے یہ بھی اس طریقے سے ایکسپلین کیا کہ کوا جو ہے وہ چونکہ بہت اڑ کے دور دور چلا جاتا ہے، اور اجنبی یا اجنبی مسافر جو ہوتا ہے وہ بھی دور چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے ورڈ آتا ہے. بہرحال غرابن جو ہے یہ کوے کو کہتے ہیں. یب حسو وہ کھود رہا تھا یا وہ کوریدتا تھا، یا تو آتین والا وہ کے معنوں میں. باحثا جو ہے نا، با ہا اور سا، اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کو ایسے جیسے کوریدنا یا کھودنا. جس طرح ہم بحث کرنا کہتے ہیں نا، بحث کرنا، بحث کرنے میں بھی یہی ہوتا ہے نا، بات کو کھودا جاتا ہے، بات کو کوریدا جاتا ہے. تو یہ زمین کوریدنے کے لیے یہ آتا ہے. ٹھیک ہے، جس استنباط کا شاید میں نے آپ کو ایک دفعہ شاید پہلے بتایا تھا، نباتا سے ہوتا ہے، جو کہ سمجھے غور و فکر کرنا ہے استنباط کے. جب زمین کو کھود کھود کے اس کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے نا، اس کو نباتا کہتے ہیں، تو اس سے پھر استنباط کا ورڈ ہے. تو یہ اس طریقے سے کچھ مفہوم کے کچھ کنیکشن آپس میں ہوتے ہیں. بہرحال بحثا کو آپ بحث سے یاد رکھ لیں کہ جیسے ہم بحث میں باتوں کو کوریدتے ہیں، کھودتے ہیں، تو اس کا وہی مطلب ہے. یب حسو وہ کوریتا تھا فی الارضی زمین میں، لی یوریہو تاکہ وہ دکھائے اس کو. لام سے لی تاکہ کے لیے، یا وہ کے معنوں میں آتین والا، اور روٹ اس کا را حمزہ یا ہے. جس طرح ہم رویت کہتے ہیں نا، رویت حلال دیکھنے کے لیے آتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے. تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا کس طرح، حرف استفہام ہے، یواری وہ چھپائے. اس میں یا آتین والا وہ کے معنوں میں، اور وا را یا جو ہے وہ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا مطلب چھپانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ممورائز والے کا پڑھ چکے ہیں، یہ جیسا ورے بھی بولا جاتا ہے، تو یہ چھپانے کے معنوں میں. ٹھیک ہے، کیفا یواری کس طرح وہ چھپائے، سوءتا لاش کو. ویسے تو اس کا روٹ ورڈ سین واؤ حمزہ ہی ہے، جو کہ برائی کے لیے آتا ہے. سو آپ کو پتہ ہے برائی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سوءتا کوئی بھی معیوب یا بری بات جس کے ظاہر ہونے پر شرم آئی یا جس کو چھپایا جائے. تو اب جو لاش ہوتی ہے وہ بھی چونکہ قاتل کی برائی کو ہی ظاہر کر رہی ہوتی ہے نا، تو اس لیے وہی ورڈ یہاں پہ آیا ہے، سوءتا. ٹھیک ہے، سو صحیح ہے یہ. اخی ہی اپنے بھائی کی، قولا کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر. یہ جو ہے نا ویلتا، یہ مطلب جس طرح جو کوئی افسوس پر بولنے والا کوئی شدید حسرت کا کلمہ ہوتا ہے نا، کلمہ تحسر اس کو کہتے ہیں، یا کلمہ حزن آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، آجز تو کیا میں عاجز ہو گیا. جو ہے یہ کیا کے معنوں میں، اور عین جیم زا عاجز ہو جانا، اور تا پیش تو جو ہے یہ میں کے لیے آ رہا ہے. کیا میں عاجز ہو گیا، ان کے اکونا میں ہو جاؤں. حمزہ میں والا آتا ہے ان کے لیے، مثلا مانند، حاضل غرابی، حاضہ یہ کے لیے آتا ہے، غراب کوے کے لیے، یعنی اس کوے کی مانند ہو جاؤں. فاواریا کہ یا تو میں چھپاؤں، یہ وہی ورڈ ہے واورا یا. سوءتا لاش اخی اپنے بھائی کی، فاصبحا تو وہ ہو گیا. یہ جیسا میں نے آپ کو اس دن بھی کل بتایا تھا کہ فاصبحا ہے تو وہ عام معنوں میں بھی کچھ بھی ہو جانے کے لیے یہ ورڈ. فاصبحا تو وہ ہو گیا. من النادمین، نادم کی جمع نادمین، ندامت کا ورڈ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ نادم ہونے والوں میں سے، من النادمین نادم ہونے والوں میں سے. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب اس نے قتل کر لیا تو اب اس کو سمجھ نہیں آیا کہ کروں کیا.
اس میں بھی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلے تو اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ قتل کیسے کروں، تو شیطان نے آ کے جو ہے نا اس کو یہ دکھایا کر کے کہ پتھر لے کے جو ہے نا، جیسا بعض روایت میں آتا ہے کہ پتھر لے کے اس نے کسی جانور پہ مارا شیطان نے، تو اس سے اس کو اندازہ ہوا کہ میں اس طریقے سے جو ہے اس کے ساتھ اس کو مار سکتا ہوں، تو اس نے وہ پتھر لے کے مار دیا۔ بہرحال اب اس کے بعد اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ یہ ضرور ہوئے زمین پر یہ پہلا قتل تھا، اور علماء اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ اس سے پہلے کسی کوئی فوت بھی نہیں ہوا تھا، تو اس لیے کوئی ایسا طریقہ جو ہے وہ ابھی تک انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے اگر کوئی فوت ہو جائے۔ تو وہاں پہ پھر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کوا وہاں پہ بھیجا جو کہ زمین کو کریدنے لگا، اور کچھ روایت میں یہی آتا ہے کہ ایک کوا آیا، اس کی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہوئی اور اس نے چونچے مار کے اس کو ہلاک کر دیا، مار دیا اس والے کو، اور اس کے بعد پھر اس نے زمین کھودی اور وہ جو مرا ہوا کوا تھا اس کے اندر ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ ٹھیک ہے، تو ایک طریقے سے آئیڈیا جو ہے وہ اس کو دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے اس کو بتایا گیا کہ یہ طریقہ جو ہے وہ تم کر لو۔ ٹھیک ہے، اچھا جب اس نے یہ طریقہ دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، یعنی اس کو بڑی ندامت ہوئی کہ میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا، یعنی میرے میں اتنی بھی نہیں عقل آئی کہ میں یہ سوچ سکتا کہ میں نے اب اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے۔ یہ جو اس آیت کے آگے بھی جو الفاظ آ رہے ہیں نا، من اجلی ذالک، اس کو آپ اس آیت سے بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں، من النادمین من اجل ذالک، یعنی وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا اس وجہ سے کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ مجھے تو اتنی بھی عقل نہیں آئی اور یہ کوا بھی جو ہے میرے سے زیادہ عقل مند ہے، یعنی میں تو کوے سے بھی گیا گزرا۔ ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں ایک تو بات اس میں یہی سمجھنے کی ہے کہ حسد، غصہ، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے پیچھے انسان کوئی قدم اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ ریگریٹس بھی ہوتے ہیں، اس کو ندامت بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات جو بتائی وہ اس وجہ سے تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے تھے، حسد اور غصے میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی دشمنی کر رہے تھے، تو ان کو بھی بیسیکلی یہی سمجھایا جا رہا تھا کہ تم بھی اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کے کوئی اس طرح کا انتہائی غلط قدم اٹھانے کا سوچ رہے ہو، یا اس طرح کی دشمنی تم نے پالی ہوئی ہے۔ تو ان کو آخرت کا بھی انجام بتا دیا گیا کہ آخرت میں بھی اس کا برا انجام ہی ہے، اور اس طریقے سے تم اپنی دنیا جو ہے وہ بھی برباد کرے ہو، جس طریقے سے یعنی یہ آدم کا جو بیٹا تھا قابیل، یہ اس طریقے سے ندامت کا اور خسارے کا شکار ہوا، تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے اس میں جو علماء اس کی مزید ڈیٹیلز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نادمین میں سے تو ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کوئی توبہ وغیرہ نہیں کی تھی، کیونکہ ندامت یا کوئی ریگریٹ ہونا جو ہے نا وہ توبہ کے برابر نہیں ہے۔ توبہ ایک باقاعدہ عمل ہے جو کہ کیا جانا چاہیے، یعنی جو کہ انسان پراپر طریقے سے جب استغفار کرتا ہے نا، وہ پراپر ایک عمل ہے جس میں ندامت سے اگلا سٹیپ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے اس جرم کو ایکسپٹ کر کے۔ ٹھیک ہے، محض ندامت ہونا اور توبہ نہ کرنا یہ چیز گناہ کو ختم نہیں کر دیتا، اور جس میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ جو ندامت بھی کی تھی نا، اس کی ڈائریکشن ہی غلط تھی، یعنی اس کو ندامت اپنے اس فیل پہ نہیں ہو رہی تھی، اس کو ندامت اس چیز پہ ہو رہی تھی، انکونا مثلا حاضل غرابی، کہ میں تو اس کوے کی مانند بھی نہیں ہوا، یعنی اتنی بھی مجھے عقل نہیں آئی۔ تو یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بعض دفعہ کچھ غلط کر کے گلٹ میں تو آتا ہے، لیکن اس کے وہ گلٹ جو ہے نا اس کی ڈائریکشن بھی ٹھیک نہیں ہوتی، یا تو وہ خواہ کی تعویلیں دے رہا ہوتا ہے خود کو اور اپنے اس ایکشن کو جائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا بعض لوگوں میں کوئی ایروگنس یا تکبر اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے یا ایکسپٹ کرتے نہیں ہیں۔ تو ندامت بھی اگر ہوگی یا ریگریٹ بھی ہوگا، جیسا میں آپ کو کل بھی بتا رہی تھی کہ جب جو دوسرے ملک کی فوجیں جب جا کے کہیں ظلم وغیرہ کرتی ہیں
تو ان کے فوجی بھی اینٹی ڈپریسنٹس لے رہے ہوتے ہیں، اور کئی میں تو خودکشیوں کے کیس بھی سامنے آئے ہیں کہ وہ ایک ریگریٹ ان کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ ایک حص تو رکھی ہے. اب انسان اس کو دبا لیتا ہے اپنے ضمیر کی آواز کو وقتی طور پہ، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سسٹم اندر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اس کو اگر انسان غلط کام کرنے کے بعد صحیح طریقے سے صحیح ڈائریکشن میں ندامت کے ساتھ توبہ کا عمل کرے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی بھی ہو جاتی ہے. لیکن اس کی معافی نہیں ہوئی، کیونکہ میں نے شاید کل بھی آپ کو حدیث بتائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی دنیا میں ظلم کے ساتھ کسی کو قتل کیا جائے گا تو اس کا گناہ جو ہے وہ آدم کے بیٹے کے اوپر بھی جائے گا، قابیل پہ، کیونکہ اس نے یہ پہلی بنیاد رکھی تھی، اس نے سٹارٹ کیا تھا یہ معاملہ دنیا میں، تو اس لیے اس کا چونکہ حصہ اس میں اپنا ہے اپنے عمل کا، تو اس لیے اس برائی میں، تو اس لیے اس کے اوپر بھی اس کا وبال جائے گا. تو اسی وجہ سے ہے کہ اس نے ندامت تو اس کو ہی، لیکن اس نے کوئی توبہ وغیرہ اس طریقے سے نہیں کی، ٹھیک ہے. بہرحال یہ اس میں آتا ہے کہ اس کے بعد مطلب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے بھی پھر اس طریقے سے گڑھا کھودا اور اپنے بھائی کی لاش جو ہے اس کو وہاں پہ دبا دیا. اور اس سے پھر ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو انسانی ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو ان دفنانے کا جو رواج ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. یعنی یہ جو جلانے شلانے کے جو طریقے ہیں نا، ایک تو یہ کہ یہ انتہائی غیر فطری طریقے ہیں، اور دوسرا یہ انسان کے خود اپنے دماغ کی اختراع ہے. ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو طریقہ سکھایا گیا ہے، وہ ہمیں دیکھیں سائد سے بھی پتہ چلتا ہے، وہ یہی ہے شروع دن سے، کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جائے. اور یہ دیکھیں کتنا ایک نیچرل طریقہ ہے کہ انسان ظاہر مٹی سے بنا ہے تو اس کو مٹی کے ہی حوالے کر دیا جاتا ہے. اور اس میں بھی پھر آپ دیکھیں کہ انسان کی ڈیڈ باڈی کی بھی، یعنی میت کی بھی کتنی زیادہ تکریم ہے، ہمارے دین نے جو سکھائی ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنی عزت کے ساتھ اور کتنی تکریم کے ساتھ کہ پہلے اس کو غسل دیا جائے گا، اور پھر ایک کفن میں اس کو لپیٹ کے، اور پھر کتنی عزت کے ساتھ، یعنی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، دعا بھی کی جاتی ہے اس کے لیے، اور پھر جو ہے اس کو اس طریقے سے دفن کیا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت احسان ہے انسان کے اوپر کہ اتنی زیادہ تکریم کا معاملہ ایون جب اس دنیا سے چلا بھی جائے. جبکہ آپ دیکھیں یہ جو جلانے وغیرہ کا طریقہ ہے کتنا غیر فطری بھی ہے اور کتنا زیادہ تکلیف دہ بھی ہے. مطلب اس آپ سوچیں لواحقین کے لیے اس چیز کو دیکھنا، جو جلاتے ہیں اپنے اس کو مردے کو، وہ دیکھنا بھی کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ ویسے بھی آپ دیکھیں ایک مطلب انوائرمنٹل پولوشن وغیرہ بھی اس میں کتنی زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہمارے دین نے تو یہ بڑا اچھا اور تکریم والا ایک طریقہ انسان کی میت کے لیے ہمیں سکھایا ہے، اور یہ بالکل نیچرل طریقہ ہے، اور یہی سب سے جو ہے نا وہ بہترین طریقہ ہے. یہود نصارہ میں بھی یہی کانسیپٹ ہے، لیکن اب جو ہے انفارچونیٹلی نصارہ میں جو ہے یہاں پہ کرسچنس وغیرہ ان میں سے بھی اکثر لوگوں نے جو ہے نا یہ ہندوؤں کو دیکھے انہوں نے بھی جلانے کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنانا شروع کر دی ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ دفنانے کے لیے لینڈ بائی کرنی پڑتی ہے جو کہ یہاں پہ کافی مہنگی پڑتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جلا دینا زیادہ آسان ہے، تو وہ بھی اس چیز سے چلے گئے. ورنہ تعلیم شروع سے اللہ تعالیٰ نے یہی دی ہے، ٹھیک ہے. یہ انسان نے اپنے یہ غلط قسم کے طریقے نکال لیے. anyway تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی تکریم کرتے ہوئے اس کی لاش کو یا اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی محفوظ کرنے کا، کہ کوئی درندے بھی نہ پہنچے، کوئی تعفن بھی نہ پھیلے، اور اس طریقے سے پردہ پوشی ہو جائے، اور جو چیز مٹی سے بنی ہے وہ مٹی میں ہی چلی جائے. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھیں، من اجل ذالک كتبنا على بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ.
اس وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو بغیر حق کے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی دے دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایات لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ من اجلی ذالک، اس وجہ سے، یہ اجل کا مطلب ایسے تو وقت ہوتا ہے، من اجلی ذالک، لیکن یہ اسی طرح سے یوز ہوتا ہے، یعنی اس وجہ سے، اس ریزن سے۔ کتبنا، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور نون الفنا ہم کے لیے آ گیا، تو کتبنا لکھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کوئی جس طرح یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قانون دے دیا جائے یا شریعت کا لکھا ہوا، اس طریقے سے یہ اس کا مطلب بنے گا، ٹھیک۔ اللہ، اوپر، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، انہو، بے شک وہ، من جو کوئی قتل کرے، نفسن کسی نفس کو، بغیر نفسن بغیر کسی نفس کے، یعنی ناحق قتل کرے۔ بغیر نفسن سے مراد یہ کہ جیسے اگر کسی نے کسی نفس کو قتل کیا ہو تو پھر تو قصاص میں وہ ہو سکتا ہے نا، لیکن بغیر ہی نفس کے قتل کرے، او فساد فی الارض، یا فساد کرنے کو زمین میں، یعنی اس کے بغیر، یعنی یہ دو چیزیں نہ ہوں تو اس طرح سے اگر کوئی قتل کرے، فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ بے شک، ٹھیک ہے۔ فَكَأَنَّمَا اس کا مطلب اسی طرح سے بنے گا، تو گویا کہ بے شک، قتلا اس نے قتل کیا، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب، ومن احیاہا، جی آج کیمرہ بند رکھا ہوا ہے میں نے، ومن اور جس نے، احیاہا زندہ کیا اس کو، یا زندگی دی اس کو، احیاہا، ہاں جو ہے مونس کے لیے آتا ہے، اور میں آپ کو ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ نفس جو ہے وہ مونس کنسیڈر ہوتا ہے۔ فَكَأَنَّمَا، تو گویا کہ بے شک، احیا الناس جمیعا، احیا اس نے زندہ کیا یا اس نے زندگی دی، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے ساتھ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا رسول ہمارے، جاءتہم جیم یا حمزہ، رسولنا راسین لام اور نون الفنا ہم کے لیے، بالبینات سات روشن دلائل کے، بینات جو ہے آپ کو پتہ ہے بین سے ہے واضح، روشن، با یا نون، اور یہ روشن دلائل کے لیے آتا ہے۔ ثم پھر، انا بے شک، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالکا اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ اسراف کرنے والے ہیں، یا حد سے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ سین رافا، اچھا اس میں ایک تو شروع میں آپ دیکھ لیں، من اجل ذالک جو ہے نا، اس سے پہلے اگر آپ آیت کے اوپر دیکھیں جہاں پہ آیت کا سائن ہے نا، اس کے اوپر آپ کو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہیں، آیت نمبر 31 کے اوپر، اور اسی طرح من اجل ذالکا کے آگے بھی 3 ڈاٹس جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کو معانقہ کہتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان ڈاٹس کے درمیان جو عبارت لکھی ہوتی ہے اس کو آپ پچھلی آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو اگلی آیت کے ساتھ بھی کنیکٹ کر کے پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تجوید میں پڑھتے ہوئے اس کا یعنی قرات کرتے ہوئے اس کا رول یہ ہوتا ہے کہ آپ either of the two پہ آپ وقف کر لیتے ہیں، یعنی یا تو پہلے والے پہ وقف کر لیں، دوسرے کو اکٹھا پڑھ جائیں، یا پھر آپ پہلے کے ساتھ ملا لیں اور پھر وقف کر لیں اور دوسرے کو علیحدہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبارت ہوتی ہے جس کو آپ شروع میں بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو شروع پچھلے والے سے ملا لیں، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، تو وہ ہو گیا نادم ہونے والوں میں سے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے جو وہ سارا معاملہ دیکھا تھا کوے کا لاش دبانے والا،
اور اگر آپ اس کو آگے سے ملا کے پڑھیں من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اوپر یہ لکھ دیا تھا. یعنی کس وجہ سے لکھ دیا تھا؟ کہ چونکہ بنی اسرائیل جو ہے نا ان کے اندر بھی یہی صفات نظر آتی تھی، ان کے بھی یہی حالات تھے جن کا اظہار جو ہے وہ یہ آدم کے ظالم بیٹے نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کسی جان کے قتل ناحق سے باز رہنے کے لیے ایک سخت تاکید کی تھی، اور ان کو یہ بتایا تھا کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، بلکہ بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم جو ہے یہ باقی لوگوں کو بھی دیا گیا. جب یہ اب ایک ہو گیا قتل، تو اس کے بعد چونکہ کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، تو چونکہ بات یہاں پہ بنی اسرائیل کو ایڈریس کر کے ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کا نام لے کے ان کو بتایا کہ چونکہ یہی حسد اور غصہ اور اس طرح کے جذبات ان کے اندر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھایا تھا، ان کو یہ بتایا تھا کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنے، اور کسی جان کو ناحق قتل کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے بھی بہت بڑا گناہ ہے. اور ناحق سے مراد یہ کہ جس طرح قصاص وغیرہ کا اگر کوئی معاملہ ہے تو اس میں تو قتل کیا جا سکتا ہے، یا مرتد ہے، یا پھر شادی شدہ زانی جو ہے، یہ ان کے لیے یہ سزا ہو سکتی ہے قتل کی، ورنہ نہیں جائے گی. تو یہ یعنی جو ایک جائز جو کوئی ایسی یعنی گنجائش جن میں نکلتی ہے، یا جن پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حدود رکھی گئی ہیں، ان میں تو کسی جان کو قتل کیا جا سکتا ہے. لیکن بس یہی صورتیں ہیں، فساد علت ہوگی یا قصاص ہو گیا یا کوئی شادی شدہ زانی یا مرتد، اس کے علاوہ اگر کوئی کسی جان کو قتل کرتا ہے تو وہ قتل ناحق ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو جرم بتایا وہ کیا بتایا، وہ ان کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی اس طریقے سے ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، قتل الناس جمیعا، یا سارے کے سارے لوگوں کو جیسے اس نے قتل کر دیا. اب یہ کیا بات ہوئی کہ ایک کو قتل کرنے کا مطلب ساروں کو قتل کر دینا کیسے ہو گیا؟ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک تو مطلب یہ بنتا ہے کہ گناہ کی شدت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جو ہے ایکسپریشن دے کے یہاں پہ بات کی ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ایک انسان کسی کو قتل کرتا ہے نا، تو اس سے چونکہ پورے معاشرے میں ایک غلط چیز رواج پاتی ہے، ایک برائی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور آپ کہہ لیں کہ پورے معاشرے کے لیے وہ چیز جو ہے مصیبت بن سکتی ہے ایک قتل جو ہے. تو اس وجہ سے یہ بات کی گئی کہ اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کیا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ دیکھیں ایک کوئی قتل کرتا ہے، اس سے دوسروں کو بھی شے ملتی ہے، دوسروں کو دلیری ملتی ہے، ان کو بھی آئیڈیا مل جاتا ہے کہ بھئی جس سے ہمیں کوئی حسد ہے یا غصہ ہے، یا جس سے ہمیں اپنے راستے سے دور کرنا ہے، اس کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کر لو. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. اور یعنی ایک کو دیکھیے جس وقت نا ایک کو دیکھ کے دوسرا بھی وہی کام کرتا ہے، تو ایک کو دیکھ کے دوسرا بھی دلیر ہو جاتا ہے، وہ بھی قتل کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ دیکھیں، یہ تو انسانی تاریخ میں ہم نے کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں. ایون جس کا یہ عرب کا جو معاشرہ تھا، اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک قتل ہوا اور اس کے بعد سال ہر سال وہ پے در پے قتل کا سلسلہ جاری رہتا تھا. دشمنیاں ایسی ہو جاتی تھیں قبائل میں کہ ان کی دشمنیاں سالہ سال نہیں ختم ہوتی تھی، اور ایک قتل کے پیچھے پھر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے؟ ایسا مغلس میں بھی آپ دیکھیں، ان کی بھی ہسٹری میں آپ چیک کریں، وہی آپس میں حسد اور تخت کا حصول، سگا بھائی بھی دوسرے کو مارنے پہ تلا ہوا ہے. اور صرف مغلس میں نہیں، اور بھی جہاں پہ یہ بادشاہت وغیرہ ہے وہاں پہ یہ معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر یا پھر کہیں پہ بدلے کی آگ یا غصہ یا اپنی پاور دکھانا، تو اس میں پھر یہ چیز ہوتی ہے. لیکن اگر پہلے ہی اگر ایک قتل پہ یعنی کوئی اس طریقے کی ڈیٹرنس ہو، کوئی اس طریقے کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے کہ اس کو ادھر ہی روکا جائے، تو اس سے پھر سارے معاشرے کا بھلا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہے کہ جو یہ بات کہی ہے نا کہ ایک کو قتل کرنا گویا سب کو قتل کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے. اور بنی اسرائیل کا تو آپ کو معاملہ پتہ ہے کہ وہ تو انبیاء تک کو قتل کرتے تھے نا, تو اس لیے ان کا نام لے کے بالخصوص جو ہے یعنی ان کو کہا جا رہا ہے. لیکن حکم تو یہ سب کے لیے ہی ہے کہ ایک کا قتل جو ہے وہ ساری انسانیت کا قتل ہے, کیونکہ ساری انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے. سب جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جاتے ہیں, یا ایک برائی جو ہے وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے کہ اس کا اثر ساروں تک پہنچ جاتا ہے. اور کیونکہ دیکھیں اسلام لے لیں یا اسلام سے پہلے بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیمات جن جن زمانوں میں بھی آتی رہی ہیں, سب میں یہی سکھایا گیا ہے کہ انسانی جان کی بھی بہت حرمت ہے اور انسانی مال کی بھی بہت حرمت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے مطلب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید میں یہ احکامات نہیں دیے, پہلی بھی جو کتابیں تھیں ان میں بھی یہی سکھایا گیا تھا کہ کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کیا جا سکتا. انسان کی جان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آگے یہ بتایا کہ اگر کوئی کسی کی جان بچاتا ہے تو اس نے جیسے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا. اب یہاں پہ بھی جو ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے, اس سے مراد کوئی جان ڈالنا نہیں ہے, اس سے مراد یہی ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک اچھے یا خیر کی کام کی بنیاد انسان ڈالتا ہے تو ایک نیکی سے دوسری نیکی آگے چلتی ہے اور پھر وہ نیکی دوسرے تک بھی پہنچتی ہے. اور جس ہم کہتے ہیں little virtue goes long way, تو ہوتا ہے نا کہ ایک نیکی سے دوسرے نیکی کی راہیں کھلتی ہیں. ایک کو نیکی کرتا دیکھ کے دوسرے بھی اس میں اس سے ان کو بھی ایک اچھے کام کرنے کا موقع یا آئیڈیا ملتا ہے اور وہ بھی پھر خیر کی طرف آتے ہیں. تو معاشرے میں ایک اچھی بنیاد پڑتی ہے, ایک نیکی دوسری نیکی کو جنم دیتی ہے. تو یہ چیز ہے. تو اب اس میں کوئی بھی چیز آ سکتی ہے کہ کیسے کسی کی جان بچائی, جیسے فرض کریں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس وقت کوئی کسی کو ہاسپٹل لے جاتا ہے, یا کسی کو خون کی ضرورت ہے, بلڈ وغیرہ ڈونیٹ کر دیا, یا کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا لیا. کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے نا. ایون اگر کسی مریض کو کوئی علاج کے پیسے وغیرہ دے دیتا ہے کہ چلو اس کی جان بچے, اس کا فائدہ ہو جائے, تو یہ بھی اسی میں ہی آ جاتا ہے, یعنی جان بچا لینے میں. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کے دل میں جو ہے وہ انسانی جان کی بہت حرمت ہے, اس کا احترام ہے. اور یہ چیزیں جو ہے یہ ایک معاشرے کے تمدن کی جڑ ہوتی ہیں نا, اسی پر تو انحصار ہے کسی معاشرے کی سلامتی کا اور بقا کا اور اس کے پرامن ہونے کا. جبکہ اگر اس طریقے سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے ناحق, تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی احترام ہے ہی نہیں انسانیت کا, اور اس کا یعنی اخلاق اور کردار کس قدر گرا ہوا ہے کہ اس کے اندر کوئی حرمت ہی نہیں ہے. کسی کا مائک آن ہو رہا ہے بیچ میں, کائنڈلی چیک کر لیں گے, پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے. جی جزاک اللہ. اچھا, تو یہ بھی ونس اگین اس میں بھی وہی چیز کہ بیسیکلی چونکہ جو یہ بنی اسرائیل تھے یہ جانی دشمن بنے ہوئے تھے اور ان کا یہ معاملہ تھا, تو اس لیے اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ان کو یہ سمجھا رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں بھی یہ تعلیم تھی, لیکن ان لوگوں نے تو اپنی تعلیمات ساری بگاڑ لی نا. ان کو ساروں کو کتابوں میں بہت سی انہوں نے تحریف کر لی تھی, چینج کر لیے تھے احکامات جو ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی جان اور انسانی مال جو اس کی حرمت بہت زیادہ بتائی گئی. اور یہ آپ دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہو جہاں پہ انسان کی جان بھی محفوظ ہو, انسان کا مال بھی محفوظ ہو, امن و امان والا ایک معاشرہ, ایک پرسکون معاشرہ, ایک ایسا معاشرہ جس میں سب لوگوں کو اس کے حقوق ملیں, سب لوگوں کی جانیں محفوظ ہوں, مال محفوظ ہوں, تاکہ سکون کے ساتھ لوگ اپنی زندگیاں گزارے اور ہر ایک کے پاس جو ہے وہ ان کے ہر ایک کو اس کا رائٹ جو ہے وہ ملے.
تو انسانوں کے حقوق جو ہے نا وہ بھی یہاں پہ پتہ چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے محفوظ کیا. ہمارے دین میں جتنے بھی احکامات ہیں نا اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کے مال کے اتنے حقوق رکھے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج آپ دیکھ لیں آج تو مسلم معاشروں میں بھی نہ انسانی جان کی کوئی اہمیت رہی ہے نہ مال کی. جس کا دل چاہتا ہے وہ مال پہ بھی ہاتھ ڈال دیا. اور جان تو اتنی یعنی آپ کہہ لیں کہ سب سے زیادہ جو بے قدر ایک چیز ہو گئی ہے نا وہ آج کل انسانی جان ہی ہے. یعنی جان لینا تو بہت ہی عام سی بات ہے. جس نے اپنی کوئی پاور دکھانی ہے کوئی اپنے طاقت کے نشے میں ہے جس کو ذرا کسی پہ غصہ آیا تو بڑے آرام سے جو ہے وہ قتل کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے. یعنی اس سے جو ہے نا اس گناہ کی قباحت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا گناہ کیا ہے. ایک قتل نہیں ساری انسانیت کا قتل. اور ایک کو بچانا کتنا بڑا نیک عمل ہے کہ جیسے ساری لوگوں کو زندہ کر دیا یا سب کے سب کو بچا لیا. پھر آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ البتہ ہمارے پاس ہمارے طرف سے بھیجے ہوئے رسول ان کے پاس آئے تھے 7 روشن نشانیوں کے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تعظیم بھی کی تمام رسولوں کی اور ایک طرح سے دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ تمام رسول جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے گئے تھے. جو رسول نہ آ رہا ہے نا نون الف نا تو یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر کے بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی رسول بھیجے گئے سب ہم نے ہی بھیجے تھے. ونس اگین یہ بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ انبیاء کی تعظیم نہیں کرتے تھے. انہوں نے بہت سے انبیاء کو قتل بھی کیا تو اور مانتے بھی نہیں تھے. اور جس طرح ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ نہیں مانتے. تو اس لیے یہ رسول نہ کہہ کے اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تاکہ ایک تو وہ تعظیم و تکریم بھی ہو انبیاء کی اور دوسرا ایک دلیل بھی مل جائے ان کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجے جاتے ہیں سارے رسول. تو یہ اللہ کی مرضی اور اس کے فیصلے ہیں جو اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ بالبینات کہ جو رسول آتے تھے وہ روشن نشانیوں کے ساتھ آتے تھے. اب روشن نشانیوں میں ان کے معجزات بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو بہت سے معجزات کے ساتھ بھیجا. اور اس سے مراد وہ واضح احکامات وہ پیغامات بھی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً تمام انبیاء کے ساتھ بھیجتے رہے. جس میں آپ کو پتہ صحیفے بھی آتے رہے کتابیں بھی آتی رہی یا جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں وہ پہنچائے. تو وہ سب واضح روشن چیزیں تھیں ایسی نشانیاں تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو رسول ہیں یا جو پیغمبر ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا ثم ان کثیر منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے باوجود بھی یعنی ان روشن نشانیوں ہونے کے باوجود بھی لوگ نہیں مانے. پھر بھی انہوں نے انکار کیا پھر بھی وہ حد سے تجاوز کرتے رہے زیادتی کرتے رہے اور ان انبیاء کی دشمنی بھی کرتے رہے ان کی مخالفت بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی بھی کرتے رہے اور اتنی سرکشی کرتے رہے کہ ان کو قتل بھی کر دیا. ٹھیک ہے. تو ایک طرف تو یہود کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح کی دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. یہ سارا بیک گراؤنڈ واقعہ بھی اسی لیے سنایا گیا. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کسی ایک کو قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ویسے بھی ایک اہم اور ایک خاص شخص ایک اتنے کامل انسان اور نبی تھے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. تو جیسا ہوتا ہے نا کہ گناہ کی شدت اور بھی بڑھ جاتی ہے تو ان کی جو یہ نیت تھی اس کا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ کتنے زیادہ یہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والی بات ہے. اور دوسری طرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرح سے یہ تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ تو ان کی سرشت ہے اور یہ ہر دور میں جو ہے لوگ انبیاء کی مخالفت کرتے آئے. ٹھیک ہے. اچھا ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا بھی مفہوم ہے شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو. تو صحابہ کرام نے آگے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مظلوم کی مدد تو ٹھیک ہے ظالم کی مدد کیسے کی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روک کر
یعنی اگر تم ظالم کو کے ہاتھ کو روکتے ہو، اس کے ظلم کو روکتے ہو، تو یہ تم ایک طریقے سے اس کی مدد کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کو ایک غلط کام سے تم روک رہے ہو، تو ایک طرح سے یہ اس کے لیے بھی فائدے کی چیز ہے اور دوسروں کے لیے بھی. یعنی فرض کریں کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ کوئی کسی کی قتل کا ارادہ رکھتا ہے، یا ویسے آیت میں تو سوری اس میں حدیث میں تو چونکہ ظلم کے الفاظ ہیں کہ کوئی کسی پر ظلم کا ارادہ رکھتا ہے یا ظلم کر رہا ہے یا ظلم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو روکیں. یہ نہیں کہ خاموش تماشائی وہاں پہ بن کے کھڑے ہو جائیں یا الٹا اس کا ساتھ دینا شروع کر دیں، جیسا کہ عموماً ہمارے خاندانوں میں ہوتا ہے نا کہ کسی ایک بندے پہ جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، چاہے وہ اس گھر کی بہو ہے یا کوئی اور فرد ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بعض دفعہ بہن بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے اور باقی جو ہے وہ اس کو بالکل نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ دھیان نہیں دے رہے ہوتے. تو یہ بھی ظالم کی مدد کرنے والی بات ہے کہ یا اس کے ساتھ ایسے شامل ہو جانا یا اس کو روکنا نہ. ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث بھی اس آیت میں اسی لیے سنائی کہ یہ پتا چلے کہ ونس اگین وہی بات کہ ہمارا دین کتنا زیادہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی انسان کی کس طریقے سے تکریم کرنی ہے، اس کی جان کی بھی تکریم کرنی ہے، اور ویسے بھی ہر انسان کی تکریم عزت ہے وہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور یہ ٹیچنگ صرف ہمارے دین میں نہیں ہے، پہلے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ دیکھیں پیغامات تو سب اللہ کی طرف سے ہی آتے تھے نا، سکھانے والی ذات یا احکامات دینے والی ذات تو ہمیشہ سے وہی رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی احکامات دیے تو اسی طرح سے دیے کہ ایک امن و امان والا معاشرہ ہونا چاہیے. آگے دیکھیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگدو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کرے، ان کی سزا یہ ہے کہ خوب قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں. یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے. انما بے شک یہ بھی میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا کہ کلمہ حسر ہوتا ہے، یعنی اس کے آگے ایک ثابت شدہ حکم ہے جو کہ ایک محکم بات ہے، ایک لازمی احکامات میں سے ہے. ہاں سواد راج جیسا حسار ہوتا ہے. جزاء الذین، بدلہ ان لوگوں کا، جیم سا ہنسا، یحاربون، یہ حرب سے ہے، ہا را اور با، جو جنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ آیت جو ہے نا اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں اسی وجہ سے. یحاربون، وہ جنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، ویسعون، اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. صحیح کرنا ہوتا ہے یا جو ہے اس میں آتائن والا وہ کے معنوں میں، اور سین این یا صحیح کرنا، اور واو نون پلورل کا. اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الارضی، زمین میں، فسادن، فساد کے لیے، ان، یہ کہ، یعنی اب آگے جو ہے نا وہ سزائیں بیان کی جا رہی ہیں. یقتلوا، وہ قتل کیے جائیں، یا آتین والا وہ کے معنوں میں، قاف تا لام جو ہے وہ قتل کرنا، اور یہاں پہ قتلا ہے تشدید کے ساتھ ہے. یہ بیسیکلی باب تفعیل میں چلا جاتا ہے، قتلا یقتلوا تقتیل، جو کوئی جس میں شدت کا اظہار ہوتا ہے، یعنی خوب خوب قتل کیے جائیں، جیسے ہوتا ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کرتے نا، وہ چیز. او یصلبوا، یا وہ سولی چڑھا دیے جائیں. اس میں بھی یسلبو نہیں آیا، یسلبو، اس میں بھی وہی شدت کا اظہار ہے. او تقطع، یا کاٹ دیے جائیں، قاف تو عین قطع کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں. ٹھیک ہے؟
راجیم لال من خلاف یعنی مخالف سمت سے، ٹھیک ہے، او یا ینفو وہ نکال دیے جائے، نون فا اور یا یہ جلا وطنی کے لیے آتا ہے، ایگزائل کے لیے، ٹھیک ہے، من الارضی زمین سے، یعنی وہ زمین سے نکال دیے جائیں، ذالکا یہ لہم لیے ان کے، خزیون رسوائی ہے، پھر دنیا میں، بلہم اور لیے ان کے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اچھا یہ جو ہے آیت محاربہ، اس کو کہتے ہیں، حرب سے ہے، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یعنی فساد فی الارض جو ہے نا، اس کی یہاں پہ سزائیں بتائی گئی ہیں، اور جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی حدود رکھی گئی ہیں، ان کا یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی ہے نا زمین میں کسی طرح کا بھی فساد کرنا، تو اس لیے یہ اللہ اور رسول سے جنگ کرنے کے مترادف اس کو کہا گیا ہے کہ مطلب تکبر سے، سرکشی سے انسان جب وہ حدود جو ہے وہ توڑتا ہے، تو اس کی یہاں پہ جو ہے وہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ اور اس میں کیا کیا کچھ آ جاتا ہے، اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈکیتی کی واردات کرنا، رازنی کرنا، مسافروں کو نقصان جس طرح پہنچاتے ہیں، اور خانہ جنگی بھی اس میں آ جاتی ہے، یا جیسا بغاوت مل کے کر دینا حکومت کے خلاف، یا ملکی املاک کو جیسا ہوتا ہے نا جلاؤ گھراؤ کر کے نقصان، یا کسی بھی طرح کی دہشت گردی جو ہے وہ اس طرح سے جس کے اوپر شہریوں کے اوپر ظلم کیا جائے، نقصان ہو جائے، یا زنا بالجبر وغیرہ جو ہے۔ اور اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یحاربون اللہ ہے نا، یعنی یحاربون جو ہے پلورل کے لیے آتا ہے، یسعون بھی پلورل کا ورڈ ہے، واؤن میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ جمع کا سیغے کے لیے آتا ہے۔ تو اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیا کہنا چاہیے کہ گروپ کر کے یا جو جتھا بازی کر کے جو اس طرح کا کام کیا جاتا ہے نا، وہ چیز اس میں آتی ہے، ان کے اوپر یہ حرب کی جو حدود ہیں وہ آتی ہیں، یعنی اس طرح کا فساد فی الارض۔ اور یہ ساری اسی طرح کی، آپ دیکھیں ڈکیتی بھی اگر کہیں پہ ہوتی ہے، جس طرح لوگ کچھ مل کے جاتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا چوری کرنا، اس کی سزا تو علیحدہ ہے، ہاتھ کاٹنا وہ آگے علیحدہ سے آ جائے گی، لیکن ڈکیتی ہوتی ہے مطلب اکٹھے مل کے اور بہت ہی علل اعلان اور لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ایک اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، یعنی علل اعلان قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور یعنی علل اعلان آپ کہہ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی جاتی ہے، جب بھی کہ اللہ کے حکم کی یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کی اس طریقے سے نافرمانی کی جائے، اس طریقے سے توڑا جائے، اس طریقے کی جو بغاوت یا سرکشی ہو، تو اس لیے دیکھیں اس کے لیے کتنے سخت الفاظ آئے ہیں نا۔ تو اسی طرح مسافروں کے ساتھ اگر کوئی لوٹ مار کی جا رہی ہے، یا کوئی خانہ جنگی کی جا رہی ہے، یا کسی بھی قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے، یا زنا بالجبر جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو یہ سب کام جو ہے یہ اللہ رسول کے ساتھ جنگ کے ساتھ مترادف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے بنائے ہوئے قانون کو علل اعلان انسان توڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی مخالفت کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے سزائیں بتائی ہیں، اور یہاں پہ یہ 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ قتل کیے جائیں، یعنی ان کو ظاہر ویسے ہی جان سے مار دیا جائے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے جو میں بھی آپ کو بتا رہی تھی، قتلا کے ورڈ ہے، یقتلو نہیں کہا گیا، یسلبو نہیں کہا گیا، تو یقتلو یسلبو یعنی اس میں ایک شدت کا اظہار ہے، یعنی اذیت کے ساتھ قتل کیے جائیں، کہ جس طریقے سے انہوں نے اذیت دی دوسرے لوگوں کو کسی بھی طرح سے، اس طریقے سے فساد فی الارض کر کے، تو اس طریقے سے ان کو جو ہے خوب قتل کیا جائے، یعنی کوئی ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح تلوار سے گردن اڑا دینا، وہ نہیں، تکلیف کے ساتھ، یعنی کہ اذیت کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو بھی اچھی طریقے سے ڈیٹرنس ہو، اور انہوں نے بھی جو تکلیف دوسروں کو دی ہے وہی وہ پائیں۔
اور پھر اس میں بھی یسلب سلیب چڑھانے کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انسان کو وہ اس طریقے سے وہ میخیں گاڑ کے اس کے اوپر لکڑیوں کے اوپر لگا دیتے ہیں اور پھر انسان وہیں پہ جو ہے وہ سک کے اس کی جان چلی جاتی ہے. اور تقطع ایدیہم کا وارجلہم من خلاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک طرف کا ہاتھ کاٹا ہے تو ساتھ دوسری طرف کا مخالف سمت کا پاؤں کاٹا جائے گا، یعنی رائٹ ہینڈ ہے تو لیفٹ فٹ جو ہے وہ کاٹا جائے. ٹھیک ہے، تو ظاہر یہ بھی ایک اذیت ناک سزا ہے. اور اس میں مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں ایک تو یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ پوری طرح سے وہ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کوئی میڈیکلی خون کا بہاؤ بھی جو ہے وہ بھی ایک طرف سے زیادہ نہ ہو، اس لحاظ سے بھی ہے. اچھا، اور چوتھا یہ کہ ان کو جلا وطن کیا جائے، یعنی اس خطے کو پاک کیا جائے ان ظالموں سے. یہ ساری حدود بتائی گئی ہیں کسی بھی اسلامی مملکت میں اگر فساد پھیلانے والے جو ہے نا ان کے لیے. لیکن اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ چوری کی سزائیں نہیں ہے، وہ علیحدہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس قسم کی کوئی فساد فی الارض کرتا ہے اور ایک گروپ کی فارم میں کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر اب سزا کون سی ہوگی ان چاروں میں سے، تو وہ پھر اب جو حاکم وقت ہے نا وہی فیصلہ کرے گا کہ جرم کی نوعیت کس قسم کی ہے، اس کے مطابق وہ سزا جو بھی قاضی حاکم وقت ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی سزا دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. اور اس میں پھر ایک واقعہ بھی ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، یہ بلکہ مسند اس کے ساتھ ہے واقعہ، صحیحین میں ہے کہ دو قبائل آئے تھے، اکل اور ارینا شاید دو نام تھے، بدو قبائل تھے دو، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام بھی قبول کیا اور وہاں پہ کچھ عرصہ مدینہ میں رہنا بھی شروع کر دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہاں کی آب و ہوا راس نہیں آ رہی، ہم بیمار پڑ گئے ہیں تو ہم مدینہ سے باہر جا کے رہنا چاہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چرواہا ان کے ساتھ کیا اور ان کو کچھ اونٹ وغیرہ بھی دیے اور ان کو کہا کہ تم لوگ باہر جا کے رہ لو کھلی آب و ہوا میں، اور تاکہ وہ تمہیں راس آ جائے اور جب تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ تو پھر آ جانا. تو وہ لوگ چلے گئے اور بعد میں وہ وہاں پہ رہے اور وہ اونٹوں کا دودھ شودھ بھی پیتے رہے اور وہاں پہ کھلی فضا میں رہے جس کے وہ عادی تھے، تو وہ ٹھیک ہو گئے. لیکن انہوں نے یہ کیا کہ جب وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے تو اس چرواہے کو انہوں نے بہت زیادہ اذیت دے کے مارا، اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالی اور اس کو مطلب اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو قتل کیا. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ وہ اسلام سے بھی پھر گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کو پکڑا گیا اور وہ لوگ جب پکڑ کے آئے وہ پورے کا پورا گروپ، تو ان کے اوپر یہی فساد فی الارض کی جو حدود تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی اور ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا گیا، آنکھوں میں گرم سلائیاں پہنا کے اور ان کے جو ہے ان کو بھی اسی طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پھر پہن دیا گیا تھا. اب آپ دیکھیں یہ کتنی زیادہ یعنی شدت کی بات ہے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین، لیکن انہوں نے کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ اسی طرح کی ڈیٹرنس ہونی چاہیے، اتنی زیادہ یعنی انہوں نے زیادتی کی، دھوکہ بھی دیا، مرتد بھی ہوئے، اس انسانی جو ایک ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی اس کو بھی مار دیا اور جو مال ان کے ساتھ یعنی اونٹ وغیرہ دیے گئے تھے اس پہ بھی قابض ہو گئے. تو یہ بہت سارے انہوں نے جرائم اکٹھے کیے تھے نا، تو اور چونکہ اکٹھے کیے تھے سبھی اس میں شامل تھے تو پھر اس ساروں کے ساتھ ہی پھر یہ معاملہ کیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے. اب اس میں وہی بات ہے جیسا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو حاکم وقت ہے اسلامی حکومت کا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ فساد فی الارض کس نوعیت کا ہے اور کون سی سزا جو ہے ان چاروں میں سے وہ دی جانی چاہیے. بہرحال یہ سزائیں ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تو ان کی دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کا عذاب جو کہ بہت بڑا عذاب ہے وہ اس کے علیحدہ ہے، یعنی وہ بھی ملنا ہے ان کو وہاں پہ. ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی سزا یافتہ شخص جو ہے وہ سزا بھگتنے کے بعد توبہ کر لے تو پھر آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اپنے حکم سے اس کے لیے معاف کر سکتے ہیں، لیکن دنیا میں نہیں ہے. اچھا، اور اب اس میں بھی ونس اگین وہی بات کہ جان اور مال کی حرمت بہت زیادہ ہے
اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پرامن اور پرسکون معاشرہ ہو اور سب کے حقوق جو ہے ان کا تحفظ ہونا چاہیے اور سب لوگوں کے اوپر جو ہے نا قانون اور سزا کا ڈر ہونا چاہیے. جب ڈر نہیں ہوتا تو پھر معاشروں میں وہی کچھ ہوتا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے نا, کہ نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ ہیں, نہ لوگوں کی جانیں محفوظ ہیں, نہ مال محفوظ ہے. جس کا دل کرتا ہے گن پوائنٹ پہ کسی کے ساتھ کچھ بھی لوٹ لیا, گھروں میں گھس کے, جس طرح ایک جو سچویشن آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوئی ہے. تو اگر یہ اس طرح کی سزائیں نافذ ہوں اور لوگوں کو ایک عبرتناک سزائیں دیکھنے کو ملے تو پھر یہ سب کچھ نہ ہو. اب جو اسلامی سزائیں ہیں ان کے بارے میں عموماً یہی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ یہ بہت زیادہ سخت سزائیں ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے اور غیر انسانی ہے, اور ہیومن رائٹس والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں. بلکہ اکثر ممالک میں یہ کہ بڑے بڑے مجرم جو ہوتے ہیں نا ان کو بھی وہ ذہنی مریض قرار دے کے اور اس چیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر کے نا کہ یہ تو سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اس طرح کی کوئی سخت سزا ان کو نہیں دی جاتی. زیادہ سے زیادہ عمر قیدی ہوتی ہے, کوئی بہت بڑا قاتل بھی ہو, ایون کوئی سیریل کلر بھی ہو نا تو اس کے لیے بھی یہی ہوتی ہے زیادہ سے, لیکن اس سے پھر دوسروں کو عبرت نہیں ہوتی نا. اب آپ دیکھیں سعودیہ میں جہاں پہ واقعی اسلامی سزائیں نافذ ہیں تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کرائم ریٹ سب سے زیادہ کم ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حدود رکھی گئی ہیں نا وہ بہت زیادہ حکمت والی ہیں. اللہ نے اپنی حکمت کے تحت, کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو پیدا کیا, تو وہ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت کیا ہے, اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنی عبرتناک ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ اس طرح کی فطرت رکھنے والے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ایسی گناہ کرنے سے باز آئیں, اور اس میں پھر سب لوگوں کا فائدہ ہوگا. وہ جو تھا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, جہاں پہ قصاص کا ذکر تھا کہ اے عقل والو تمہارے لیے تو قصاص میں جو ہے وہ زندگی ہے. تو ویسے بھی وہ پڑھ کے سمجھ نہیں آتی کہ قصاص تو جان لینے کا معاملہ ہے, تو اس میں زندگی کیسے ہے؟ تو وہ اس طرح سے زندگی ہے نا کہ باقی لوگ جو ہے ان کی جانیں محفوظ ہوتی ہیں اور ان کی زندگیاں جو ہے وہ پرسکون ہوتی ہیں. تو یہ پروپیگنڈا تو کیا جاتا ہے اسلام کے خلاف, لیکن یہ جب سزائیں واقعی اگر دی جائیں تو صحیح طریقے سے معاشرہ جو ہے وہ اس میں پھر عدل و انصاف بھی ہوتا ہے, اور اس میں سب کے حقوق جو ہے وہ بھی محفوظ رہتے ہیں, اور پھر امن و امان اور سکون بھی ہوتا ہے. ورنہ کیا مطلب, جو مظلوم لوگ ہیں جو نہیں کوئی طاقت رکھتے وہ بھگتتے رہیں, اور اسی طرح جو طاقتور ہیں جن کے پاس اسلحہ وغیرہ ہے وہ دندناتے پھرتے رہیں اور لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ظلم کرتے رہیں, اور ان کو کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے. یا یہ ہو کہ پکڑ کے تو رشوت وغیرہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے, جو کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اول تو پکڑے ہی نہیں جاتے, اور اگر پکڑے بھی جائیں تو آرام سے چھوٹ جاتے ہیں, یا یہ کہ کوئی چھوٹی موٹی سزائیں, کوئی جرمانہ وغیرہ کر دیا پیسوں کا, تو یہ اس طریقے سے تو پھر ڈیٹرنس نہیں ہوتی باقیوں کو. پھر اسی لیے اگلوں کو بھی شے ملتی ہے, اور اسی طرح پھر دوسرے جو ہیں وہ دلیر ہوتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کا بھی کسی نے کچھ نہیں بگاڑا, ہمارا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اسی لیے پھر لوگ قانون کو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں نا کہ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں اور تم میرا کیا بگاڑ لو گے, تمہاری حیثیت کیا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں قانون کی باقی حیثیت کوئی نہیں رہ گئی نا, قانون تو صرف غریبوں کے لیے. تو جو بھی طاقتور ہے, جو بھی امیر ہے, وہ تو اسی طریقے سے فائدے میں رہتا ہے, اور ہر طرح کے گناہ بھی کیے جاتے ہیں. تو پھر اس معاشرے کا حال بھی آپ دیکھیں نا کیا ہو گیا ہے, اور کتنا ظلم اور ناحق کتنے قتل و غارت اور ذاتی ہر ایک کے ساتھ, اور کوئی امن امان نہیں ہے, کوئی وہاں پہ یعنی جو آپ دیکھ لیں کہ سکون ہے ہی نہیں. تو وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے جب آپ اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو بتائے گئے احکامات ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے, تو پھر معاشروں کا یہی حال ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم. مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. الا الذین, ما سوائے وہ لوگ, تابو جو توبہ کر لیں, تاوا با جس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا پلٹنا, من قبلی اس سے پہلے کہ ان تقدیرو کہ تم قدرت پا جاؤ. تا تم کے لیے کا دال را غلبہ پا لینا, قدرت پا لینا, ٹھیک ہے, جیسا قادر یا قدیر کے لیے آتا ہے.
اس سے پہلے کہ تم غلبہ پا جاؤ علیہم ان پر، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم بہت بخشنے والا ہے، غافارہ ڈھانپنے کے لیے آتا ہے، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو گنجائش استثنائی صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو مجرم ہے وہ گرفتاری سے پہلے ہی، یعنی ابھی جب اس کی قوت بھی بحال ہے اور وہ اپنی پاور میں ہے، ہوش و حواس میں ہے، تو اس وقت وہ اگر توبہ کر لیتا ہے، اس کو واقعی احساس ہو جاتا ہے، تو پھر یعنی جب کہ ابھی اس کے اوپر قابو نہیں پایا ہوا، تو اس وقت پھر اس کے اوپر یہ جو حد ہے یہ ساقط ہو جائے گی، یہ نہیں لگے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس نے جو مال وغیرہ لوٹا ہے وہ واپس کر دے گا، ٹھیک ہے، یعنی جو حق اس نے کسی کا مارا ہوا ہے وہ واپس لوٹائے گا۔ لیکن اب وہ پکڑا گیا ہے، معاملہ قاضی میں عدالت میں پیش ہو گیا ہے، اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ جان بچانے کے لیے توبہ کر لینا ہے، تو پھر اس وقت نہیں، وہ پھر ناقابل قبول ہے، اور اس وقت جو ہے پھر حد جاری ہوگی۔ اس لیے یہ ان تقدروا علیہم والی جو بات آئی ہے نا کہ تم ان پہ غلبہ پا جاؤ، یا ایسا بھی اگر کسی کا معاملہ کہ کافی عرصے کے بعد پتہ چلا اور اس دوران یہ ہوا کہ وہ توبہ بھی اس نے کر لی، یا ان لوگوں نے توبہ کر لی ہوئی تھی، اور ان کے سارے یعنی معاملات جو ہے وہ دیکھنے سے پتہ چل رہا تھا کہ درست ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور بعد میں اگر پتہ بھی چلا تو اب ان کے اوپر جو ہے وہ حدود نہیں ہوگی، کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، ٹھیک ہے، توبہ سے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، تو اسی لیے ان تقدروا علیہم کی بات آ گئی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں ایک آیت میں کتنی سخت سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی بتا دیا، ایک یعنی بیلنس والا دین ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ یہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیکھی یہ بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والے ہیں، بار بار رحم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی تم کر رہے ہو تم اس پہ ندامت کے ساتھ توبہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تمہیں۔ ایک تو اس سے وہی بات ہے، حکمت اس میں یہی ہے کہ توبہ جو ہے اس کی توبہ کی حوصلہ افزائی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ راستہ جو ہے وہ کھلا ہے، ٹھیک ہے، کہ مغلوب ہونے سے پہلے یہ کر لے۔ لیکن اس میں بات وہی ہے کہ اپنے تمام اسباب اور قوت ہونے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ توبہ کی، تو پھر تو واقعی وہ ہدایت پر ہے، پھر اس کو موقع دے دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس سے پھر ظاہر ہے کہ دوسروں کو بھی ایک وہ موٹیویشن ہوتی ہے توبہ کی۔ لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر نہیں، کہ اب وہ پکڑا بھی گیا اور معاملہ سارا ہو گیا، حد یعنی عدالت میں ہو گیا، حدود جب جاری ہو گئی تو پھر نہیں، پھر وہ حدود پوری کی جائیں گی، وہ دی جائیں گی سزائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو سزائیں نا ان کو حدود کہتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہی ہے کہ جب سارا معاملہ ہو گیا اور حد جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے، تو اس کے بعد پھر فیصلہ واپس نہیں ہوگا، جبکہ سب کچھ ثابت ہو گیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود ہے نا، ان میں سے صرف قصاص میں یہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ وہ ساقط کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کے فیصلے کے مطابق، وہ اگر چاہیں قاتل کو معاف کر دیں تو اس میں ٹھیک ہے، چاہے بے شک وہ عین اس کے قتل کیے جانے سے کچھ دیر پہلے بھی اگر اس کو وہ معاف کر دیتے ہیں تو اس میں بھی جو ہے وہ قصاص کا معاملہ ایسا ہے کہ اس حد کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ جو حدود ہیں یہ پھر جب جاری ہو گئی ہیں تو پھر یہ نافذ ہوں گی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو حدود کہتے ہیں۔ باقی جو ہے نا وہ تعزیرات کہلاتی ہیں، جو خود کوئی قاضی جو ہے وہ اپنے ملک کے قانون کے مطابق جو کوئی اور جو سزائیں ہوتی ہیں دیگر معاملات میں دیتا ہے، ان کو تعزیرات کہتے ہیں، ان کو حدود کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بارے میں یہ رول ہے۔ تو بہرحال یہ ساری جو باتیں ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں، یا یہ سزائیں بھی جو بتائی گئی ہیں ان کے پیچھے جو ایک آئیڈیا ہے وہ یہی ہے، یا حکمت ہے وہ یہی ہے کہ زمین پر امن و امان ہو، اور سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کی جان اور مال کا احترام کرتے ہوئے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کریں۔ یہاں پہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، بس ہم یہیں تک رکھتے ہیں اپنا آج کا لیکچر، اور اس کی ہم تلاوت سن لیتے ہیں۔ جی پلیز اگر تلاوت دے کر۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه
أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. دعا کر لیجیے.